السلام علیکم، میں راؤ محمد عبداللہ، آپ دیکھ رہے ہیں عبداللہ ٹی وی۔ ناظرین، آج ہم ایک ایسی دکھ بھری داستان لے کر حاضر ہوئے ہیں جس کو سن کر ہر آنکھ اشکبار ہو جائے، ہر پتھر دل بھی پگھل جائے۔ اس خاندان نے عروج دیکھا تو اتنا کہ کامیابی آسمان کو چھوئے، اور زوال اتنا کہ اس کے خاندان کی عورتوں نے گلیوں میں طوائف بن کر زندگی گزاری۔ با ادب، با ملاحظہ، ہوشیار، ذل سبحانی، دلدہ جانی، آ رہی ہیں وہ ہستی جن کی چرچا ہے بستی بستی۔ شہنشاہ ہند، بادشاہوں کے بادشاہ تشریف لا رہے ہیں، جلال الدین محمد اکبر۔ یہ داستان ہے مغلیہ خاندان کی۔ بات ہے 15ویں صدی کے آخر کی، جب افغانستان کے علاقے فرغانہ میں شیخ عمر کے ہاں ایک بابر نامی بچے نے جنم لیا۔ بابر کے بچپن میں ہی ان کے والد شیخ عمر کا انتقال ہو گیا۔ اس جہان فانی سے رخصت ہونے کے بعد نوعمر جانشین سے اس کے چچا نے حکومت چھین لی۔ یہ بچہ کافی عرصے تک جنگلوں میں ذلیل و خوار ہوتا ہوا واپس آیا، اور اس نے حکومت اپنے چچا سے واپس لی۔ اور پھر 1526 تاریخ کا وہ سال جب ظہیر الدین محمد بابر نے پانی پت کے میدان میں آخری لودھی بادشاہ ابراہیم لودھی کو شکست دے کر بھارت میں مغلیہ سلطنت کی بنیاد رکھی۔ یہی وہ شخص تھا جس نے ایک مرتبہ اپنی شکست سامنے دیکھتے ہوئے اللہ کے حضور سجدے میں گر کر یہ کہنے لگا کہ وہ ہمیشہ کے لیے شراب کو چھوڑ دے گا اگر وہ اس کی شکست کو فتح میں تبدیل کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کی، اس کی شکست کو کامیابی میں تبدیل کر دیا۔ اس نے اپنے ہزاروں شراب کے مٹکوں کو توڑنے کا حکم دیا، اور پھر مرتے دم تک شراب کو ہاتھ تک نہیں لگایا۔ بابر بادشاہ جسمانی طور پر اتنا مضبوط اور طاقتور تھا کہ 2 آدمیوں کو اپنی بغل میں لے کر قلعے کی دیوار پر چکر لگایا کرتا تھا اور دوڑا کرتا تھا۔ اپنی سلطنت کو چاروں طرف سے محفوظ کرنے کے بعد اس کا انتقال ہو گیا، اور اس سلطنت پر حکومت آئی بابر کے بیٹے ہمایوں کی۔ ہمایوں جو کہ ماہر علم نجوم تھا، بادشاہوں کی بری عادتوں میں سے ایک عادت یہ چرس کا شوقین تھا۔ چرس کا شوقین ہونے کی وجہ سے یہ سلطنت کو نہ سنبھال پایا، اور اس کی سلطنت شیر شاہ سوری کے قبضے میں چلی گئی۔ ہمایوں اس دوران ایران چلا گیا، اور وہاں کے بادشاہ شاہ عباس کی مدد سے کچھ عرصے بعد اس نے اپنی سلطنت واپس لی۔ لیکن مغلیہ سلطنت کا سنہری دور 1556 سے شروع ہوا، جب بابر کا ان پڑھ پوتا جلال الدین محمد اکبر تخت نشین ہوا، جس نے اپنے 50 سالہ دور حکومت میں مغلیہ سلطنت کو عظمت کی ان بلندیوں تک پہنچایا جو آج سے پہلے کوئی نہ کر پایا تھا۔ لیکن اس میں بھی ایک خامی تھی، اس نے مسلم اور ہندو درباری جیسے ملا دو پیازا، فیضی، بیربل جیسے لوگوں کو شامل کر کے ایک نیا مذہب تیار کرنے کی کوشش کی۔ جلال الدین محمد اکبر اپنے اس نئے مذہب کی تیاری کی وجہ سے داغدار ہو چکا تھا۔ جلال الدین محمد اکبر جو کہ خواجہ معین الدین چشتی کا ماننے والا تھا، اس کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے اس کے گھر ایک لڑکے کی پیدائش کی جس کا نام اکبر نے سلیم رکھا، جس کے وہ اپنے پیر و مرشد کی نسبت سے شیخو جی کہا کرتا تھا۔ جب 1606 میں سلیم مغل تخت کا وارث بنا تو اس نے اپنا شاہی نام نور الدین محمد جہانگیر رکھا۔ یہ وہی بادشاہ تھا جس نے انارکلی اور نور جہاں سے محبت میں تمام حدیں پار کر دی۔ سلیم نور جہاں پر اس قدر فدا تھا کہ اس نے شراب کے بدلے میں نور جہاں کو حکومت بیچ دی۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ ان دنوں میں ہندوستان پر حکومت نور جہاں کی تھی۔ نور جہاں جو کہ ایرانی نسل تھی۔ یہاں پر آپ کو ایک دلچسپ واقعہ بھی بتاتے چلیں کہ جہانگیر کے دور میں ہی گوشت کا ناغہ منگل کو ہوا، جو کہ آج تک چلا آ رہا ہے۔ ناظرین، 1627 میں جہانگیر کے انتقال کے بعد اس کا بیٹا شہزادہ خرم تخت نشین ہوا، جس نے 20 سال تک شہاب الدین محمد شاہ جہاں کے نام سے حکومت کی۔ یہ ایک انجینئر بادشاہ تھا جس نے شالامار باغ، تاج محل آگرہ، شاہی قلعہ لاہور اور اس کے علاوہ بے شمار عمارتیں تعمیر کروائیں، جہاں ان کو اپنی بیوی ممتاز سے بے حد پیار تھا، جس کو وہ پیار سے تاج کہا کرتا تھا۔ اور ممتاز کی وفات کے بعد اس نے محبت کی ایک داستان کو تاج محل آگرہ بنا کر پوری کی۔
اور یہ تاج محل 17ویں صدی میں بننے والی ایک ایسی عمارت جو کہ دنیا کا 8واں عجوبہ کہلائی۔ شاہ جہان کو بدقسمتی سے تا حیات حکومت نصیب نہیں ہوئی اور 1658 میں اپنے ہی بیٹے اورنگزیب نے اسی قلعے آگرہ میں اس کو قید کر دیا گیا۔ اس بد نصیب بادشاہ نے اپنی زندگی کی آخری سانسیں اسی تاج محل میں مکمل کی۔ 31 جولائی 1658 کو تاریخ کا وہ دن جب مغلیہ دور کے زوال کا آغاز ہوا۔ 1707 کو اورنگزیب کی وفات کے بعد سلطنت کا بھرم ٹوٹ گیا کیونکہ اس کے نالائق جانشین اس کی سلطنت چلانے کے اہل نہیں تھے۔ لیکن اس کے بعد آنے والے محمد اعظم شاہ، بہادر شاہ اول اور جاندار شاہ جیسے حکمرانوں نے اس سلطنت کو داغدار کرنے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی، یہاں تک کہ 1713 میں فرخ کے بارے میں تاریخ نے لکھا جب اس نے وزیر اعظم کے برابر ایک عہدہ دینے کا وعدہ کیا تو اس نے رشوت کے طور پر آلات موسیقی طلب کی جس کو بعد میں واپس کر دیا گیا۔ اور بعد میں محمد شاہ رنگیلا، ایک ایسا حکمران جو نام سے نہیں کام سے بھی رنگیلا تھا، ایک ایسا بادشاہ جو کہ دربار میں بغیر کپڑوں کے آ جاتا، تخت پر کھڑے ہو کر پیشاب کر دیتا۔ محمد شاہ رنگیلا اس کے دور میں لولی لنگڑی مغلیہ سلطنت اپنے وجود کا ثبوت دیتی رہی، لیکن 1739 میں کرناٹکا میں نادر شاہ ابدالی نے 3 گھنٹوں میں مغلیہ سلطنت کو شکست دے کر دلی پر قبضہ کر لیا اور اس جنگ میں 1.5 لاکھ افراد اپنی جان سے گئے اور دلی کو خون سے نہلا دیا۔ اور پھر 1748 سے 1837 تک مغلیہ سلطنت تبدیل ہوتی رہی۔ 1837 سے لے کر 1857 تک مغلیہ سلطنت کی وہ دکھ بھری داستان ہے جو لال قلعہ دہلی اپنے آپ کو مغل بادشاہ کہلانے والے آخری بادشاہ بہادر شاہ ظفر حکمران تھا۔ اس وقت عملی طور پر انگریزوں کی حکومت قائم ہو چکی تھی اور آخری بادشاہ بہادر شاہ ظفر کو قید کر کے رنگون لے جایا گیا اور بادشاہ یہ جان چکا تھا کہ اب اس کو دفن کے لیے اپنی سرزمین بھی نصیب نہیں ہوگی۔ یہ بہت ہی مشہور شعر، کتنا ہے بد نصیب ظفر کفن دفن کے لیے 2 گز زمین نہ مل سکی اس کوہ یار میں۔ ناظرین، بہادر شاہ ظفر پر مقدمہ چلایا گیا۔ 19 سماعت کے بعد مجرم ٹھہراتے ہوئے اسے قید کر دیا گیا جو کہ 87 سال کی عمر میں 1862 میں دوران قید بہت ہی دکھ اور تکلیف کی عالم میں اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ بہادر شاہ ظفر کی 4 بیویوں میں 20 بیٹے اور 32 بیٹیاں تھیں اور پھر وہی بیٹیاں گلیوں میں طوائف بن کر گھومی۔ ان کے بیٹے ملازمت کی اور رزق کی تلاش میں در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہوئے۔ ناظرین، یہ تھی آج کی مغلیہ سلطنت کی عروج و زوال کی کہانی۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، کمنٹس میں اپنی قیمتی رائے سے ہمیں آگاہ کیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔